بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدًا و مصلیٰ اما بعد۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے یا سوسائٹی میں اپ گریڈ ہونے کے لیے اور خاندانی شرافت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نسب کو بدل دیتے ہیں، یعنی ہے کچھ اور کچھ لکھ دیں گے۔ مثال کے طور پر میر ہے تو میم سے بدل کر پیر بنا دیں گے، یا بہت سارے لوگ ہیں وہ پہلے خان تھے اور اب قریشی لکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یا سید نہیں ہیں، پہلے پیر تھے اور اب سید بن گئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو سب سے پہلے یہ حدیث آیا ہے مسلم شریف میں بھی اور بخاری شریف میں بھی، یہ حدیث ہے کہ جو کسی دوسرے کے باپ کی طرف انتساب کرتا ہے تو گویا وہ اسی سے ہے۔ ایک تو نمبر ایک، گویا کہ یہ آدمی جو ہے اپنے نسب کو بدل رہا ہے کہ نہیں بھائی مجھے جو ہے میں اس باپ کا نہیں ہوں، میں اس کا ہوں۔ یہ گویا کہ اپنے باپ کا ہونے سے خود بخود انکار کر رہا ہے۔ دوسری اس میں یہ خرابی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور تیسری یہ خرابی ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ اور دھوکے کے بارے میں فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو جھوٹ جو ہمیں دھوکہ دے، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے کسی بھی طرح سے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آیا ہے کہ اور قرآن پاک میں فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے جو ہے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں، اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ ایسا جھوٹ ہے کہ اب قیامت تک جو اس کی نسلیں چلیں گی وہ جھوٹ بولتی جائیں گی۔ اب ظاہر ہے گناہ اس کا ہے، لیکن فرمایا کہ من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا، کہ جو کوئی اچھا طریقہ شروع کرتا ہے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اس کے لیے اس کا ثواب ہے۔ ومن سن سنۃ سیئۃ، اور جو کوئی برا طریقہ، کوئی گناہ ایجاد کرتا ہے تو اس پر فعلیہ وزرھا، تو اس پر اس کا جو ہے بوجھ ہے۔ تو یہ جو اس طرح کا جو ہے اپنی ذات کو بدل لینا ہے، اپنے خاندان کو بدل لینا ہے، اس طرح کا بدلنا اور یہ کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس خاندان سے آدمی ہو جو ہے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نفسه، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کو پچھاڑ دے، تو اس کو اس کی خاندانی شرافت آگے نہیں بڑھا سکتی ہے۔ اب ایسا کیجئے کہ آپ جس خاندان سے بھی، آپ اپنے خاندان کو بالکل مت چھپائیے، بلکہ آپ ایسے کارنامے انجام دیں، ایسے اخلاق بنائیں اپنے، ایسے اعمال بنائیں اپنا ایسا کردار اور کریکٹر بنائیں کہ لوگ آپ کے خاندان پر اور آپ کی ذات پر رشک کرنے لگیں۔ خاندان بدلنے سے عزت نہیں ملتی، اس سے ذلت ملتی ہے، گناہ ملتا ہے، بلکہ خاندان میں اچھے کارنامے انجام دینے سے اور بہترین اخلاق بنانے سے اور اللہ کی فرمان برداری سے اور عبادت سے خاندانی اور نسبی شرافت جو ہے آگے چلتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن بھی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بدلیں اور ہم اپنے خاندان کو چینج کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو بدلیں اور اپنے اخلاق کو بدلیں، اور عبادتوں میں، اللہ تعالیٰ سے رجوع میں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں، تعلیم میں، دنیاوی اخروی جو ہے جو سرگرمیاں ہیں اور جو کام ہے دنیا کے شعبوں میں اور دین کے شعبوں میں ہم آگے بڑھیں، عزت خود بخود مل جائے گی۔ پھر جھوٹ بولنے کی اور خاندان کو بدلنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔